وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ مطففین آیت نمبر 18 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین خبردار یقیناً نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا۔ علیین بالا خانے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ساتویں آسمان پر عرش کے نیچے ایک مقام مراد ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جائیں گی، تو وہیں ان کے اعمال نامے بھی رکھے جائیں گے۔ جو گنہگار لوگ ہیں ان کے اعمال نامے ہوں گے سجین میں، ان کی روحیں بھی سجین میں ہوں گی، جو کہ ساتویں زمین پر ایک مقام ہے، اور نیک لوگوں کے اعمال نامے اور روحیں وہ علیین کے اندر ہوں گی۔ اور آگے ارشاد فرمائے وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتا کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، اس جگہ میں اعمال نامہ لکھا ہوا رکھا جائے گا۔ یشہدہ المقربون، اور اعمال نامے کو دیکھ رہے ہوں گے اللہ کے مقرب فرشتے، یعنی ان کی نگرانی کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، چونکہ اس میں اچھے اچھے اعمال لکھے ہوئے ہیں جنتیوں کے، تو حصول برکت کے لیے اس کو دیکھیں گے اور اس کی نگرانی بھی کریں گے۔ جیسے کہ سجین کے اندر گنہگاروں کے اعمال نامے وہ فرشتوں کی نگرانی کے اندر ہوں گے، نہ ان کے اندر کمی کی جا سکے گی نہ ہی زیادتی۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں کے اندر ہوں گے، جنت کی نعمتیں۔ علی الارائک ینظرون، اونچی نشستوں کے اوپر بیٹھ کر مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں یہاں، ان کو الگ الگ سے سمجھ لیں۔ ایک ہے کہ نفخہ ثانیہ کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، اعمال تولے جائیں گے، اس وقت جنت یا جہنم کے اندر داخلہ، تو اس داخلے کے بعد جنت کے اندر نعمتیں وہ جنتی حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے علیین کے اندر ان کی روحیں ہوں گی۔ اور یہ علیین کہاں ہے؟ یہ بھی وہی ہے جہاں جنت ہے۔ اب جنت کا مقام بھی تو یہی بتایا گیا ہے کہ عرش کے نیچے ساتویں آسمان پر، اور علیین بھی یہی ہے۔ اور جو شہداء ہیں ان کی روحوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ پرندے جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں، تو گویا کہ شہداء ان پرندوں کے ذریعے سے جنت کی سیر کریں۔ اور اسی طرح جنتیوں کے بارے میں، جو عام جنتی ہیں ان کے بارے میں بھی ایک روایت کے اندر یہی آتا ہے کہ وہ پرندوں کی شکل کے اندر جنت کے اندر لٹکے ہوں گے اور جنت کی سیر کرتے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علیین ایک مقام ہے جہاں جنت ہے، وہی ہے وہ بھی، اور نیک لوگوں کی، جنتیوں کی روحیں وہاں ہوں گی اور جنت کی سیر کرتی ہوں۔ باقاعدہ باضابطہ جو دخول ہوگا وہ تو جنت کے اندر وہ تو قیامت کے بعد ہی ہوگا، البتہ اس سے پہلے سیر وغیرہ کی اجازت ان روحوں کو مل رہی ہوگی۔ اور جنت کے اندر جب جائیں گے وہاں جا کر تو پھر جو نعمتیں ملیں گی، یہ اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ علی الارائک ینظرون، اونچی نشستوں پر، تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھ کر مشاہدے کر رہے ہوں گے، آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی
نعمتوں کے آثار دیکھو گے، جب آدمی نعمتوں میں ہوتا ہے تو اس کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو مہر لگی ہوئی خالص شراب پلائی جائے گی، نہ اس شراب سے سر چکرائے گا اور نہ ہی انسان کو نشہ آئے گا۔ ختامہ مسک، اور اس کی مہر مشک ہی مشک ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اس چیز کے اندر للچانے والوں کو للچانا چاہیے۔ جب دیکھیں کوئی اچھی چیز ہو اور اس کے کچھ طلب کرنے والے ہوں تو ان کے اندر باہم ایک مقابلہ بازی کی فضا بنتی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس نعمت کو میں حاصل کر لوں، اس کو تنافس کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تنافس کرنا ہے تو یہاں کرو، جنت کی نعمتیں اور وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے درجات دلوانے والے ہیں، یہاں مقابلہ ہونا چاہیے، ہم کسی اور جگہ کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا کی چیزیں، مکان، پلاٹ، گاڑی، عہدہ اور زیادہ پیسے، اچھے کپڑے اور دیگر چیزیں، ان کے اندر ہمارے ہاں تنافس چل رہا ہے، مقابلہ بازی چل رہی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اعمال کی طرف آؤ اور جنت کی ان نعمتوں کے حصول کے لیے تمہارے اندر تنافس ہونا چاہیے، جو حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے۔ اب وہ جو حدیث ہے کہ غربا صحابہ آئے آپ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جو مالدار صحابہ ہیں وہ تو درجات لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مالدار صحابہ تو بقیہ اعمال بھی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ مالی صدقے بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم مالی صدقے نہیں کر سکتے، تو اعمال میں وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں بھی وہ درجات مل جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ تنافس تھا نیک اعمال کے بارے میں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس شراب کے اندر تسنیم کے چشمے میں سے پانی ملایا جائے گا۔ یہ تسنیم ایک خاص چشمہ ہوگا جنت میں، عین یشرب بها المقربون، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب پانی پئیں گے، اور جب اس کا پانی شراب میں ملے گا تو اس کا لطف، اس کی لذت وہ دگنی ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یقیناً وہ لوگ جو مجرم ہیں وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کفار، مشرکین، مومنین کا مذاق اڑاتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ نیک صالح لوگوں کا آج کے دور میں بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ کفار ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں میں اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور پھر جب اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹتے یا اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹتے تو باتیں بناتے ہوئے لوٹتے، اٹکھیلیاں کرتے ہوئے، آپس میں گپ شپ لگاتے ہوئے بھی، آج تو ہم نے ان مسلمانوں کو خوب تنگ کیا، آج تو خوب ہم نے اپنے دل کو ٹھنڈا کیا، ایسے باتیں کرتے ہوئے یہ لوگ جاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ بیچارے گمراہ پڑے ہیں، ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ کر دیا۔ جیسے آج کی دنیا میں بھی لوگ یہ دینداروں کو، علم دین والوں کو بعض دفعہ بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کن چیزوں میں لگے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان لوگوں کو، ان کفار کو، ایمان والوں پر کوئی نگران بنا کر تو نہیں ہم نے بھیجا تھا کہ وہ فیصلے کریں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کفار سے ہنسیں۔ دنیا میں کفار ہنسے ہیں ایمان والوں سے، اور آج موقع ہوگا کہ ایمان والے
ان کفار سے ہنسیں، علی الارائک ینظرون، اونچی نشستوں پر بیٹھ کر جنت کے مشاہدے کریں، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، یقیناً ان کفار کو ان کی کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ہی دیا گیا ہے، ان پر ظلم کوئی نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کے اعمال میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔